جی منی شنکر صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان از ٹیکنگ اسپیسیفک اسٹیپس. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شہری جی اور وہ بھی انہوں نے بھی کہا، میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت قریب کی عزیز ہیں. انہوں نے کہا کہ 1947 کے بعد اتنی بری حالت کبھی نہیں ہوئی ہے. معاف کیجئے، میں اس سے بالکل سہمت نہیں ہوں. کیا آج 1965 سے بھی برا ہوا ہے؟ کیا 1971 سے برا ہے آج؟ تو ایسی جو بڑے بڑے الفاظوں کا استعمال کرنا، مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ جو ہے اس پر پابند لگائی گئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہماری آپ سے گفتگو نہیں ہو رہی ہو. ہمارے پرائم منسٹر آپ کے پریزیڈنٹ سے مل چکے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر آپ کے پرائم منسٹر سے 2 مرتبہ مل چکے ہیں، اور میں گن بھی نہیں سکتا ہوں کہ کتنے مرتبہ ہمارے سن تو لیجئے کہ ہمارے فارن منسٹرز کتنے مل چکے ہیں. اب اس کے دوران یدی جو ابھی ہمارے سرتاج بھائی کہہ رہے تھے کہ وہی لوگ ہیں جو ہم پر حملہ کر رہے ہیں اور آپ سے بھی حملہ کر رہے ہیں، تو چلیے انہی کو پکڑ لیجئے. اس کارن سے مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ کچھ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس کے انترگت، جس کے بیچ میں ہم یہ کہیں کہ کندھے سے کندھے لگا کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی مرتبہ مل چکے ہیں فارن منسٹر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، لیکن سرتاج عزیز صاحب ملنے سے تو تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اس وقت جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں، ہندوستان تو پاکستان کو بلیم کر رہا ہے فار ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ، اور پاکستان یہ میں آپ نے جیسے خود فرمایا کہ جو حالات پاکستان کے اندر ہیں. دیکھیے انڈین پرائم منسٹر کے لیول پہ 2 دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، شرم الشیخ میں بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی، کہ ہم ٹیررزم کو پیس پروسیس ڈیلیڈ نہ کرنے دیں، کیونکہ اس سے ان کے مقاصد اور ان کے جو عزائم ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں اس پروسیس کو جاری رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ویسٹرن بارڈر سے ٹروپس اپنی ہٹا کر اور ایسٹرن بارڈر پہ لے آئیں تاکہ ان کو وہاں پہ زیادہ موقع ملے جو ان کے ایجنڈا ہے پورا کرنے کا. تو اس لیے جو اس وقت نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اگر ڈائلاگ ہوتا رہے تو یہ جو ایشو ہے کہ بامبے پہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی ڈائلاگ میں آئے گا. یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے گا، اور اس میں بجائے اس کے کہ میڈیا کے تھرو ڈائلاگ کریں، وہ آپ کو پروگرس معلوم ہوگی، آپ کو انفارمیشن شیئر ہو سکتی ہے، مزید انفارمیشن آ سکتی ہے. اس طریقے سے مثلا جو ان کے آرمی چیف کا بیان ہے کہ ہم اب ایک ڈاکٹرن بنا رہے ہیں جس میں ہم 2 فرنٹ چائنا اور انڈیا پاکستان کو سائملٹینیسلی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے کچھ لگتا ہے کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فارن پالیسی کی پالیسی میکرز ہیں، اس میں ایک خاص قسم کی ایک اگریسونیس یا سیلف رائٹرنیس آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایک جو نقطہ مجھے اہم لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے انڈیا اور امریکہ کی نیوکلیر ڈیل ہوئی ہے تو اس سے انڈیا کو کم از کم یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو پچھلے 40 سال میں امریکہ کا ٹلٹ پاکستان کی طرف تھا کولڈ وار کے وقت میں، وہ اب ڈیسائسیولی شفٹ ہو رہا ہے انڈیا کے فیور میں، اور اس سے جو اسٹریٹجک بیلنس ہے دونوں ممالک کا وہ ان کے فیور میں جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسٹرن اور ہیجمونک جو ان کا تھنکنگ فورم ہے اس کو انڈیا کو نہیں اپنانا چاہیے. وہ مشرق میں جو ہمارا اپنا کلچر، ہمارا منرو ڈاکٹرن جو تھا. شہری کے پاس چلتے ہیں. شہری، یہ منی شنکر آئر صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے بے انتہا ایگزیجریٹ کیا 47 کی سے یہ کہہ گئے کہ 47 کے بعد کبھی ایسے تعلقات اور حالات نہیں ہوئے، اور دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو نہیں یہ احساس ہو رہا، کہ ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ پاکستان اور ہندوستان کندھے سے کندھا ملا کے جو ایشو ہے ٹیررزم کا اس کو سچ مچ ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں. یہی ستم ظریفی ہے نسیم. لیکن پھر میں وضاحت کروں گی کہ شاید انہوں نے سنا نہیں، لیکن میں نے 70s کی دہائی کی بھی بات کی تھی جس کی لپیٹ میں ہماری 1971 71 اور جس جنگ کی وہ بات کر رہے ہیں 65 والی جنگ، وہ بھی اس لپیٹ میں آتی ہے. ظاہر ہے جنگ کا جو ماحول ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیے. میں بات کر رہی ہوں پیس ٹائم کی، جب ہمارے دونوں ممالک ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی رشتہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اور اس وقت یہ جو رویہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ وضاحت یا یقین دہانی نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی اس طرح کے فعال اقدام اٹھا رہا ہے جس سے انڈیا کو اور یہ سینس ہو، یہ تسلی ہو
کہ دہشت گردی کو واقعی وہ روکنا چاہتے ہیں اور انڈیا کی طرف اس کے ہاتھ بڑھنے سے بھی پاکستان اس میں روک تھام کرنا چاہتا ہے. بات سمپل سی ہے کہ اس وقت سب کو, ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہی جنگجوؤں کے اور دہشت گردوں کے عزائم ہیں. وہ چاہتے یہی ہیں کہ اس طرح کا بریک ڈاؤن ہو, اس طرح کی باتیں شروع ہوں, تلخ کلامیاں ہوں, آپس میں ایک دوسرے کی ہم نظریے کو سمجھ نہ سکیں, نہ ایک دوسرے کے مسائل سمجھ نہ سکیں. اس وقت اگر انڈیا میں, ایک منٹ نسیم, اس وقت اگر انڈیا میں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان خود اتنی بڑی جنگ کی لپیٹ میں ہے, اتنے بڑے شعلوں کی لپیٹ میں ہے دہشت گردی کے, جو میں سمجھتی ہوں کسی ملک نے, پاکستان چھوڑیں دنیا کی تاریخ میں کسی ملک نے اس طرح کی جنگ نہیں دیکھی جس کے بارڈرز نہیں ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جی, اور جس طرح کی ہم نے کیجولٹیز سسٹین کی ہیں, وہ تو اس وقت عراق جو اس وقت انویڈڈ ملک تھا, جہاں ایک جنگ دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور نے ویج کی, اس سے زیادہ ہماری کیجولٹیز آج بھی ہم سسٹین کر رہے ہیں. یہ تو ایک پاکستان از ان اے اسٹیٹ آف وار. ہم اندھے نہیں ہیں, ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم بھی دیکھ سکتے ہیں, ہم بھی سن سکتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ کس صورتحال سے آپ یہاں پاکستان میں گزر رہے ہو. لیکن ساتھ ساتھ سمجھ لیجئے, لیکن ساتھ ساتھ ابھی سرتاج دی نے ہمیں بتایا کہ وہی لوگ ہیں جو آپ پر حملہ کر رہے ہیں, جو کہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں. تو ایسا ہو تو ہمیں ایک ساتھ جڑ کر اس دہشت نہیں, کہاں آپ نے, آپ کے جب 26/11 ہوا ایک دم بتایا گیا آپ کے طرف سے اور آپ کے وزیر اعظم کے طرف سے کہ وہ ڈی جی ISI کو بھیج رہے ہیں, ہمیں کیوں نہیں بھیجا؟ اور ایسے نہیں, یہ کوئی کیا انڈیویجول نہیں, معاف کیجئے, میں کوئی انڈیویجول پر فوکس نہیں کر رہا ہوں, میں وزیر اعظم پر فوکس کر رہا ہوں. جی ہم کہہ رہے ہیں آپ ڈی جی ISI is not everybody. No, but why do they offer to send him and they not send him? یہ بتائیے, آپ اس کا جواب دیجئے کہ آپ کے, ہم نے پوچھا نہیں, وزیر اعظم کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم سے کہ ہم ڈی جی ISI کو آپ کے یہاں بھیج رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرکار پر قابو نہیں کر سکتے. کیوں سرتاج عزیز صاحب, شہری یہ تو بہت مرتبہ پھر آفر کیا کہ جوائنٹ میکنزم ہے, اس کو ریوائیو کریں, اس کے لیے کون سے جوائنٹ میکنزم ہے نہیں, اس کو ریوائیو کرنا ہو تو جبکہ ہمارے پرائم منسٹر آپ کے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں, جبکہ ہمارے فورن منسٹر آپ کے, تو آپ ہمارے سامنے ایک پرستاو رکھیے. سرتاج عزیز صاحب جواب دیجئے, یہ فرما رہے ہیں وہ ایک ڈی جی ISI کو نہ بھیجنے پہ ان کا مطلب کہ کوآپریٹ نہیں کیا پاکستان نے. انڈین گورنمنٹ نے ڈائلاگ کو سسپینڈ کر کے, میں یہ نہیں کہتا کہ ڈائلاگ جو ہے اس میں اس ماحول میں ایشوز ریزالو ہوتے, لیکن ڈائلاگ بجائے خود وہ ماحول کو بہتر کرتا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرتا, اور انہی ایشوز پر بہتر بات. ڈائلاگ روک کر کے ہندوستان نے غلطی کی ہے. ڈائلاگ روکا ہے, کمپوزٹ ڈائلاگ پر پابند لگایا گیا ہے, لیکن ہمارے ایمبیسیز بھی, ہمارے ہائی کمیشن ہے یہاں, آپ کا بھی وہاں ہے, ہمارے وزیر جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ملتے رہتے ہیں, تو آپ کو کچھ پروپوزلز نہیں, معاف کیجئے, یو مسٹ گیو می این اپرچونٹی. فرمائیے. جو ہمارے میرا یہ کہنا ہے کہ یدی آپ لوگ تیار ہیں ہمارے ساتھ کوئی جوائنٹ میکنزم بنانے کے لیے, جوائنٹ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, تو آپ ہمیں بتائیے کہ کیا میکنزم آپ سے سرچ کر رہے ہیں, کیا پروپوزل دے رہے ہیں. جہاں تک کہ میری جانکاری ہے, اور میں حکومت میں نہیں ہوں, بالکل گپت طریقے سے, سیکرٹ طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہمیں کچھ بتایا ہو, لیکن کھلے عام ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ ایک ساتھ جڑ کر اسی دشمن کا سامنا کرنے کے لیے آپ ہمیں کیا پروپوز کر رہے ہو. ثبوت تو یہی ہوگا. اچھا, اہم سوال آپ نے اٹھائے. ناظرین, اس سوال کے ساتھ ہم شہر رحمان کے پاس جائیں گے اس بریک کے بعد.